جب تک اصغری نئی بیاہی رہی اس کا جی بہت گھبراتا، اس واسطے کہ ماں کا گھر چھوڑ کر نئے گھر اور نئے آدمیوں میں رہنا پڑا۔ یہ کام اور انتظام کی خوگر تھی، بے شغل ایک گھڑی نہیں رہتی تھی۔ اب دلہن بنی کو مہینوں بیٹھنا پڑا۔ لوگ نئی بہوؤں کی ہر بات پہ نظر رکھا کرتے ہیں، کوئی منہ دیکھتا ہے، کوئی چوٹی، کوئی کتکی اٹھان کو تاڑتا ہے، کوئی زیور ٹٹولتا ہے اور کوئی کپڑے پہچانتا ہے۔ کھاتی ہے تو لقمے پہ نظر کہ نوالا کتنا بڑا لیا، اٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں دوپٹہ کیسے اوڑھا، پائچے کیسے اٹھائے، سوتی ہے تو وقت پہ نگاہ، کب سوئی اور کب اٹھی۔ الغرض دلہن کی جملہ حرکات و سکنات لوگوں کے زیر نظر ہوتی ہیں، لیکن عسکری ایسی عاقلہ اور تربیت یافتہ تھی کہ سخت امتحان میں کامل نکلی اور اس کی سب ادائیں سسرال والوں کو بھائیں۔ اس نے بات کی تو نہ اتنی زیادہ کہ لوگ کہیں 4 دن کی بیاہی لڑکی بک بک کر رہی ہے، نہ ہی اتنی کم کی کہ لوگ مغرور سمجھیں۔ کھانا کھایا تو نہ اتنا زیادہ کہ محلے میں چرچا ہو اور نہ اتنا کم کہ ساس نندے سر تکھا لیں اور اثر نہ ہو۔ سونے گئی تو نہ اتنا سویرے کہ لوگ کہیں چراغ میں بتی پڑی لاڈو میری تخت پہ چڑھی، نہ اتنی دیر سوئی کہ لوگ کہیں مردوں سے شرط باندھ کر سوئی۔ دستور ہے کہ نئی دلہن کو محلے کی لڑکیاں گھیرے رکھتی ہیں، اصغری کے پاس بھی جب دیکھو 5-10 موجود، لیکن اس نے کسی سے خصوصیت پیدا نہ کی۔ اگر کوئی تمام دن بیٹھی رہی تو یہ نہ کہا بھوا اپنے گھر جاؤ، اگر کوئی نہ آئی تو یہ نہ پوچھا کہ تم کہاں تھیں۔ اس طرز عمل سے رفتہ رفتہ لڑکیوں کا ہجوم کم ہو گیا، خصوصاً کھانے چاٹنے کی شوقین لڑکیوں نے جب دیکھا کہ نہ تو پان پہ پان ملتا ہے نہ ہی کسی اور شے کا تذکرہ ہے، تو کھسیانی ہو کر 6-7 دن میں آپ ہی آپ الگ ہو گئیں۔ اس کی جگہ اصغری نے پہلے ہی دن سے اپنی نند سے رابطہ بڑھایا۔ محمودہ تو بچی تھی، تھوڑے سے التفات سے ہی رام ہو گئی، دن بھر اصغری کے پاس گھسی رہا کرتی، بلکہ ماں کسی وقت کہہ اٹھتی کہ اس بھاوج پر اتنی مہربان ہو، بڑی کے تو سائے سے بھی بھاگتی تھیں۔ محمودہ جواب دیتی کہ چھوٹی بھابھی جان تو ہم کو بہت پیار کرتی ہیں۔ محمودہ کی ملاقات سے اصغری کو بڑا فیض ہوا۔ جو بات شروع میں شرم لحاظ کے سبب خود نہ کہہ سکتی تھی، محمودہ کے ذریعے کہلوا دیتی، اور پھر تمام گھر بلکہ کنبے محلے کا حال بھی معلوم ہوا اور گھر والوں خاص کر میاں اور ساس کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلا۔ کچھ وقت کے بعد اصغری نے گھر کا کام بتدریج اس طرح شروع کیا کہ شام کو محمودہ سے روئی منگا کر چراغ کی بتیاں بڑھ دیا کرتی، ترکاری بنا لیتی، محمودہ کا پھٹا ادھڑا سی دیا کرتی، ساس اور میاں کے لیے پان بنا دیا کرتی، پھر شدہ باورچی خانے جانے اور ماما عظمت کو بھوننے بھگاڑنے میں صلاح دینے لگی، یہاں تک کہ کھانا اصغری کی رائے پر پکنے لگا۔ جب اصغری نے کھانے میں دخل دینا شروع کیا تو گھر والوں نے جانا کہ کھانا عجیب نعمت ہے۔ پھر تو یہ حال ہو گیا کہ جس دن اصغری کسی وجہ سے ماما عظمت کی صلاح کار نہ ہوتی تو کھانا پھیکا پھیکا پھرتا۔ ماما اس گھر میں ایسی دخیل تھی کہ گھر کے کل کاموں کا دار و مدار اس پر تھا۔ سودا سلف، کپڑا لتا جو کچھ بازار سے آتا ماما عظمت کے ہاتھوں آتا، زیور تک وہ بنوا کر لاتی، غرض وہ مردوں کی طرح اس گھر کی منتظم تھی۔ جب اصغری نے کھانا پکانے میں دخل دیا تو ماما عظمت کا ہیر پھیر ظاہر ہونے لگا۔ ایک دن پسندوں کے کباب پک رہے تھے، جب گوشت پیس کر تیار ہوا اور دہی مسالے ملنے کا وقت آیا تو اصغری نے کہا دہی مجھ کو دکھا لو، اگر خراب ہوا تو کباب بگڑ جائیں گے۔ ماما نے دہی کا دونا اصغری کے ہاتھ میں دیا۔ اصغری نے دہی چکھا تو کھٹا چونا، پانی الگ اور پھٹکیاں الگ۔ کہنے لگی اے بوا یہ دہی تو کئی دن کا باسی ہے، کبابوں میں ڈالنے کے ہرگز لائق نہیں، جلدی جاؤ اور ٹکے کا تازہ میٹھا دہی دیکھ کر لاؤ۔ ماما نے کہا اوئی بی بی، سیر بھر گوشت کے کبابوں میں ٹکے کا دہی؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ کیا ہوگا؟ یہ دہی جو تم نے ناپسند کیا ایک آنے کا ہے۔ اصغری کو حیرت ہوئی، کہنے لگی ہمارے گھر تو آئے دن کباب پکتے تھے، سیر بھر گوشت میں ہمیشہ 1.5 پیسے کا دہی پڑتا تھا، اس حساب سے تو ٹکے کا میں نے زیادہ سمجھ کر منگایا تھا کہ کباب خوب نرم اور سرخ ہوں۔ ماما نے کہا بی بی تم اپنے محلے کا حساب کتاب رہنے دو، بھلا کہاں چاندنی چوک اور کہاں ترکمان دروازہ، جو چیز چاندنی چوک میں پیسے کی آتی ہے وہ یہاں آنے کی بھی نہیں ملتی۔ یہ خاک ملا محلہ تو اجاڑ نگری سونا دیس ہے، یہاں تو ہر چیز کا تھوڑ ہے۔ شاید سننے والوں کو ٹکے کا اور آنے کا معلوم نہیں ہوگا، 1 ٹکا 3 پیسوں کا ہوتا تھا اور 1 آنا 6 پیسوں کا ہوتا تھا۔ 1 روپے میں کل 100 پیسے
اور 16 آنے ہوا کرتے تھے۔ آج تو 1 روپے کا سکہ بالکل بے حقیقت ہے۔ کسی زمانے میں 1 روپے کی بہت بڑی حیثیت تھی۔ اصغری ایسی بھولی نہ تھی کہ ماما کی بات تسلیم کر لیتی۔ دل میں کہنے لگی دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ دمڑی کا فرق ہو تو کچھ مذائقہ نہیں، یہ تو غضب ہے، ایک شہر کے 2 محلوں میں دگنے چوگنے کا فرق۔ لیکن چونکہ کھانے میں دیر ہوتی تھی اس لیے چپ رہی اور ماما سے کہا، خیر جتنے کا ملتا ہے لے آؤ۔ اگلے دن ماما پان لائی تو اصغری نے کہا، ماما تم بالکل ہرے پتے اٹھا لاتی ہو، ان میں کوئی لذت نہیں ہوتی۔ اب تو جاڑے کی آمد ہے، کرارے پکے پان ڈھونڈ کے لایا کرو۔ ماما نے کہا، بی بی پکے پان تو پیسے کے 2 آتے ہیں، اور یہاں اللہ رکھے آدھی ڈولی روز کا خرچ ہے، اس خیال سے میں نئے پان لایا کرتی ہوں۔ اتنے میں اصغری کے اپنے گھر سے اس کی ماما کفایت النساء اصغری کی خیر خبر پوچھنے کو آ نکلی۔ اصغری نے کفایت النساء سے کہا، کیوں بھی تم کو آج کل پان کس بھاؤ ملتے ہیں؟ کفایت النساء نے کہا، بی بی 1 پیسے کے 12۔ اصغری نے اسے پیسے دیے اور کہا، ذرا اس محلے کی پنواڑی سے پان تو لاؤ۔ کفایت النساء بڑے دلدار کرارے 15 پان لے کر آئی۔ اصغری نے کہا، یہ تو چاندنی چوک کی نسبت بھی 3 زیادہ ملے ہیں۔ کفایت النساء نے کہا، بی بی یہ محلہ شہر کا پھاٹک ہے، جو چیز آتی ہے اسی دروازے سے گزر کر آتی ہے، اسی لیے گوشت، اناج، پان سب اس محلے میں سستا ملتا ہے۔ اصغری نے کہا، بوا تم 2-4 دن یہاں رہ لو، میں اماں سے کہلا بھیجوں گی کہ وہاں کا کام اتنے دن کوئی اور دیکھ لے گا۔ کفایت النساء نے کہا، بی بی میں حاضر ہوں، یہاں وہاں کیا 2 گھر ہیں؟ غرض کفایت النساء 2-4 دن رکی رہی۔ اصغری نے اس کے ہاتھ سے ہر طرح کا سودا سلف منگایا اور ہر چیز میں ماما عظمت کا غبن ثابت ہوا، لیکن ان باتوں کی خبر اصغری کی ساس کو نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے کہ اصغری بہت مروت اور لحاظ والی تھی۔ اس نے سوچا کہ بڑھیا کو رسوا کرنے سے کیا فائدہ، سمجھانے سے ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر اصغری کوٹھے پر بیٹھی تھی، کفایت النساء بھی پاس تھی۔ اتنے میں ماما عظمت کسی کام سے آئی۔ کفایت نے کہا، بوا عظمت یہ کیا ماجرا ہے؟ چوری کون نوکر نہیں کرتا؟ یہ گھر والی موجود ہیں، 7 برس برابر ان کی خدمت میں رہی ہوں۔ اللہ رکھے امیر گھر امیری خرچ، ہزاروں روپے کا سودا میرے ہاتھوں سے آیا۔ حق بات ہے یہ کیوں کہوں کہ نہیں لیا، خدا بخشے چاہے مارے اتنا تو ہم نوکر لیا ہی کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھے تو نمک حرامی میں داخل ہے۔ عظمت نے جواب دیا، بوا اب چھپائے میری بلا، میں چراتی ہوں اور لوٹتی بھی ہوں، اور آج سے نہیں صدا سے، لیکن ذرا میری حالت پہ نظر بھی کرو اور یہ بھی دیکھو کہ اس گھر میں کس قدر کام ہے۔ اندر باہر میں اکیلی آدمی، 4 نوکروں کا کام میرے اکیلے دم پر ہے، تو 4 آدمی کی تنخواہ بھی مجھ کو ملنی چاہیے، اور بوا یوں بے مطلب تو کوئی اپنی ہڈیاں نہیں پلتا۔ یہ عورت 25 سال سے اس گھر میں ماما تھی اور ہمیشہ لوٹنے پر اتارو، ایک دن کی بات ہو تو چھپ جائے، آئے دن اس پر شبہ ہوتا تھا، مگر تھی چالاک، گرفت میں نہیں آتی تھی۔ کئی مرتبہ محمد کامل کی ماں نے نکالا، مگر جب موقوف ہوئی تو بنیا، بزاز، کسائی، کنجڑے، جن جن سے اس کی معرفت قرض آتا تھا، سب تقاضے کو آ موجود ہوئے۔ ان کے ڈر کے مارے پھر بلا لی جاتی تھی۔ چوری اور سینہ زوری ماما عظمت کی فطرت تھی، جتا کر لیتی اور بتا کر چراتی، دکھا کر نکالتی اور مکر جاتی۔ گھر میں آمدنی کم اور عادتیں بگڑی ہوئیں، کھانے میں امتیاز، کپڑے میں تکلف، گھر کا سب کارخانہ قرض پر تھا، اور قرض ماما عظمت کے دم سے چل رہا تھا۔ وہ کھلے خزانوں کہتی تھی، میرا نکلنا آسان بات نہیں، گھر نیلام کرا کے نکلوں گی۔ اصغری نے حساب کتاب میں ذرا سی روک ٹوک کی تو وہ اصغری کی دشمن ہو گئی اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچنے لگی، اور اس فکر میں ہوئی کہ کسی طرح محمد کامل اور اس کی ماں کی نظروں میں اصغری کو برا بنائے۔ اصغری نے جب دیکھا کہ ماما گھر کی مختار کل بنی ہے اور نہ اپنی عادت سے باز آئے گی نہ نکلے گی، تو سوچا ناحق جھک سے کیا فائدہ، میں اس سے بری کیوں بنوں۔ اس نے باورچی خانے کا جانا اور کھانے میں دخل دینا موقوف کر دیا۔ گھر والوں کو اصغری کے ہاتھ کی چاٹ لگ گئی تھی، پہلے ہی وقت سے منہ بنانے لگے، لیکن اصغری سے کون کہہ سکتا تھا کہ تم کھانا پکاؤ، مجبوراً جیسا برا بھلا ماما عظمت پکا کر رکھ دیتی، کھانا ہی پڑتا تھا۔